السلام علیکم ناظرین۔ طبی تحقیقات کے مطابق موت کی سب سے بڑی وجہ دہشت گردی نہیں بلکہ سٹریس ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے سٹریس کو 21ویں صدی کی وبا قرار دیا ہے۔ سٹریس یا ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو ہم ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں اور پھر ہمارے تعلقات سب سے زیادہ سٹریس کی وجہ سے خراب رہتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹریس اور ٹینشن سے نجات کا طریقہ۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ سب سے زیادہ کاروبار سٹریس کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، اور تو اور انسانی صحت سٹریس کی وجہ سے ہی برباد ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کا سب سے بڑا سبب سٹریس ہے۔ جو لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں ان کی زندگی اتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ انہیں موت کی تکلیف نہیں رہتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرنا آسان ہے، کہ روز روز کی تکلیف سے تو جان چھوٹے گی۔ کوئی بھی شخص سٹریس سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ایک فطری عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ البتہ سٹریس سے بچنے کے لیے خود کو ضرور مینیج کیا جا سکتا ہے، جسے سیلف مینجمنٹ کہتے ہیں۔ جو آدمی خود کو جتنا اچھا مینیج اور منظم کر سکتا ہے اس کی زندگی میں اتنا ہی سٹریس کم ہوتا ہے۔ سٹریس مینجمنٹ ہر اس فرد کا مسئلہ ہے جس کے پاس سیلف مینجمنٹ کی کمی ہے۔ اپنی زندگی کو مینیج کرنے اور خود کو منظم نہ کرنے کا مطلب سٹریس کو دعوت دینا ہے۔ اس ویڈیو میں سیلف مینجمنٹ کے لیے ضروری اقدامات اور مفید مشورے دیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی فرد سٹریس کو بڑی حد تک کم کر سکتا ہے۔ سٹریس کی وجوہات کی فہرست بنائیے۔ ماضی میں آپ کو حیران کن چیزوں نے سٹریس میں مبتلا کیا، ان کی ایک فہرست بنائیں۔ مثال کے طور پر امتحانات میں ناکامی، کاروبار میں نقصان یا کوئی گھریلو مسائل۔ پھر اس فہرست میں جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں تھیں ان پر نشان لگائیے۔ پھر سوچیں کہ ان غیر اختیاری واقعات سے میں نے کیا سیکھا۔ اپنے تجربات سے سیکھیے۔ آپ کی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ کسی سانحے نے آپ کو بہت قیمتی سبق دیا اور اس سبق کا آئندہ زندگی میں بہت فائدہ ہوا ہو۔ اس کی ایک فہرست بنائیے کہ آپ اپنی زندگی کے غیر اختیاری واقعات اور غلطیوں سے سیکھا ہے۔ جو آدمی اپنے تجربات سے سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ بہت کم سٹریس کا شکار ہوتا ہے۔ بانٹنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ جو لوگ دوسروں پر خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ان کی زندگی میں سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ کنجوس انسان اپنا سٹریس مینیج نہیں کر سکتا، جبکہ سخی کے لیے سٹریس کو مینیج کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، بلکہ سخی کو دیکھ کر سٹریس تو دور سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ سٹریس کا معاشی کیفیت سے بھی گہرا تعلق ہے۔ عموماً لوگوں کے پاس پیسہ تو خوب ہے مگر پیسہ خرچ کرنے کی اہلیت نہیں، لہٰذا وہ خوب کماتے ہیں مگر پھر بھی معاشی مسائل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو پیسہ کمانا آتا ہے مگر اس کو خرچ کرنے کا ٹیلنٹ آپ کے پاس نہیں تو بہت محنت سے کمایا پیسہ آپ ضائع کر دیں گے۔ نتیجہ پیسہ کمانے کا سٹریس اور پھر پیسہ ختم ہونے کا سٹریس۔ یاد رکھیے، سٹریس ہمیشہ برا نہیں ہوتا، بعض اوقات سٹریس اچھا بھی ہوتا ہے۔ مثبت سٹریس کا مقصد انسان کو آگے بڑھنے کے لیے توانائی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس توانائی کو استعمال میں لائیے۔ زندگی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔